پسندیدہ غفور الرحیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم سامعین، موجودہ حالات کے اندر بہت سارے مسائل، آفتیں اور بہت ساری چیزیں جس طرح وبائیں، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، آسمان بارش برسا رہا ہے، دریا اپنا راستہ چھوڑ کر آبادیوں کا رخ کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک بیماری کا پھیلاؤ ہو رہا ہے۔ آخر اس چیز کی وجہ کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، تو ان مسائل اور ان چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے منہ موڑ لیتے ہو، جب تم میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوشش کرتے ہو، جب تم دنیا کی طرف دیکھتے ہو کہ یہ میرا کام ہو جائے گا، پر میری طرف نہیں دیکھتے، تو میں تمہارا رزق سلب کر لیتا ہوں۔ اور آفتیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں،
زمین اناج اگلنا بند کر دیتی ہے، قحط کے اسباب ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم رب کائنات کو جب ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس کی تشریح میں علماء کرام کہتے ہیں کہ جب ایک گھر ہے مثال کے طور پر، اس کے اندر ایک شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یا گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، تو بعض اوقات اللہ رب العزت اس نحوست کی وجہ سے سب کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور موجودہ حالات میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر انسان غور کرے تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا سے کیا چل رہا ہے۔ سیلاب آنے کے باوجود، زلزلے آنے کے باوجود، بیماریاں آنے کے باوجود، ڈینگی مچھر کے مسلط ہونے کے باوجود، ہم اسی طرح انہی گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم اسی طرح ان گناہوں کو کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جس طرح ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو رب کے حضور پیش ہو کر رب سے معافی مانگو، بلکہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جانے میں یا انجانے میں کسی طریقے سے یہ گناہ سرزد کر بیٹھا ہوں، مجھ سے ہو چکا ہے، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے باوجود، اللہ رب العزت کے سامنے نہ جانے کے باوجود، اللہ رب العزت کی رسی کو نہ تھامنے کے باوجود، چاہیے تو یہ تھا جو ہوا سو ہوا، اب آ کر اللہ سے معافی مانگ لیں، اب آ کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اب آ کر اس رب کائنات، اس رب غفور الرحیم سے معافی طلب کریں کہ یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، لیکن ہم گناہ کر کے اس پر فخر کرتے ہیں۔ ہم بتلاتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتلاتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے، سود کھا کر کہتے ہیں کہ میں نے سود کھایا ہے، اور دیگر کام کر کر فخر کرتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے۔ تو ان حالات میں اللہ رب العزت کے عذاب آئے گا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، کوئی راستہ پوچھ لے اسے دوسرا راستہ ہم دکھلاتے ہیں، کسی کا چھوٹا سا کام ہو اسے 6 مہینے تک ہم آگے لے جاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ تو ان حالات میں اللہ رب العزت کی رحمت کی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ کسی کو مت دیکھیے، پہلے اپنا گریبان دیکھیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو سوچئے کہ میں نے کیا کیا ہے، سامنے والا جو کرتا ہے کرنے دو۔ جب تک خود کو نہیں بدلو گے اس وقت تک اللہ رب العزت حالات نہیں بدلے۔ لکھ کے لے لیجئے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اس وقت رب کائنات اس کے حالات بھی نہیں بدلتے۔ آج ہم کس راستے پر جا رہے ہیں ذرا سوچیں۔ پھر کہتے ہیں جی پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی،
یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کس منہ سے معافی مانگیں؟ صرف ایک ندامت کا آنسو بہا دو، رب کے سامنے رب کائنات 100 سال کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اعلانات کروائے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے کہ لوگو میری رحمت سے مایوس مت ہو، جتنا مرضی گناہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک دفعہ میری دربار میں آ جا، تیرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ وہ رب تو بلا رہا ہے، وہ تو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سیلاب، یہ زلزلے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک الارم ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو محسوس کروا رہے ہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں، تم میری ناراضگی کی طرف جا رہے ہو، اس سے قبل میرا عذاب آ کر تمہیں پکڑ لے، اس سے پہلے کہ تم توبہ کرو۔ انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جب اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ دنیا نے بڑے بڑے گناہ گار دیکھے، بڑے بڑے لوگ دیکھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اللہ کے ولی بن کر نکلے۔ پہلے گناہوں کی دلدل میں تھے، لیکن جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو کیا سے کیا ہو گیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب شراب کا حکم نازل ہوا کہ حرام ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم ہم نے سنا تو کسی نے مدینہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آواز لگائی ہے، لوگو اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، جس کے پاس جو شراب ہو وہ ضائع کر دے۔ فرماتے ہیں یہ اعلان ہونے کی دیر تھی کہ شراب مدینہ کی گلیوں میں ایسے پھر رہی تھی جیسے بارش کا پانی چل رہا ہوتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آیا، بس سر تسلیم خم کر لیا، اب نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں نہ انتظار کر سکتے ہیں، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، بس ختم۔ تو پھر اللہ نے بھی ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ یہ سرٹیفکیٹ ایسے تو نہیں ملے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اس سے پہلے ان کو شراب کی لت لگ گئی تھی، انسان ہے آخر لگ جاتی ہے۔ تو ایک دن شراب پی کے حالت میں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ اس حالت میں بھی اسے اٹھایا، چوما، ماتھے پر لگایا، گئے اسے صاف کیا، خوشبو لگائی اور اسے ایک اچھی جگہ پر رکھ دیا۔ رات کو ایک اللہ والے کے خواب میں آئے اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ بشر حافی کو میرا سلام کہو اور اسے جا کر کہو کہ جس طرح تو نے میرا نام اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھا ہے، اسی طرح ہم نے بشر کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر رکھ دیا ہے۔ وہ اٹھے، دوڑتے ہوئے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا کس کا؟ کہا آپ کے لیے کس نے بھیجا ہے؟
کہا رب کائنات نے بھیجا ہے۔ کیا پیغام میرے لیے؟ پیغام مجھ جیسے آدمی کے لیے؟ جی ہاں، اللہ نے پیغام دیا ہے اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے میرا نام اٹھا کر سر پر رکھا، ہم نے آپ کو اٹھا کر آسمان پر رکھ دیا۔ شراب کی بوتل چھوٹی، زمین پر جا گری اور کہا کہ یا اللہ آج کے بعد شراب پینے سے توبہ کرتا۔ اس دن کے بعد اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور ایک وقت آیا کہ لاکھوں علماء کرام ان کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا درس حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، یا کس گناہ میں مبتلا ہوں۔ پکارو اللہ رب العزت کو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں 2 قدم آگے بڑھاتا ہوں کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے۔ دنیا والوں سے مانگو، ناراض ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ مانگو گے، 2 دفعہ کوئی چیز مانگو گے، تیسری دفعہ چوتھی دفعہ وہ کہہ دے گا یار میرے پاس نہیں ہے، اب کس منہ سے تم آتے ہو؟ رب کائنات تو وہ ہے جسے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آ مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، پھر دیکھ یہ راستے کیسے تمہاری مصیبتیں دور ہوتی ہیں، کیسے تمہارے حالات بدلتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ کیا چیز تھی؟ کوئی مال و دولت تھا؟ کوئی جائیدادیں دی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ حکمران بنتے تھے تو کپڑوں پر پیبند لگایا کرتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت کی سپر پاوریں جس کو کیسر و کسرا کہا جاتا تھا، ان کے بادشاہوں کے جو خزانے تھے یا ان کے جو تاج میں جو ہیرے تھے وہ ان صحابہ کرام کے جوتیوں میں پڑے ہوتے تھے اور یہ ٹھوکریں مارا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العزت کے بلانے پر اللہ رب العزت کے پاس آئے، وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوئے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے ہو جائیے۔ اور انہوں نے کر کے دکھایا اور بتلایا کہ ایسے کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم گناہ کرتے ہیں، آج ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، آج یا کوئی بڑا بول منہ سے نکل جاتا ہے، یا آج کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، تو ہمارے دل پتھر کے ہونا شروع ہو گئے کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ حالانکہ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو جب فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو دائیں جانب والا اسے کہتا ہے رک جا، ممکن ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہو کر توبہ کرے۔ وہ انتظار کرتا ہے کہ بندہ توبہ کرے، رب انتظار کرتا ہے کہ توبہ کرے۔ جب وہ نہیں کرتا تو اسے لکھ لیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان آدمی یا عورت توبہ کرتی ہے یا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آسمان پر چراغاں کر دیتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ آج یہ کس معاملے میں آسمان پر خوشی منائی جا رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے نے مجھے پکارا ہے، اس بندے نے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی ہے، اس خوشی میں آج آسمان پر جشن منایا جائے۔ اللہ تو اتنا کر رہا ہے۔ اس وقت تک جب تک موت کا انسان حالات نہیں دیکھ سکتا تو یہ دروازہ کھلا ہے، تو آئیے اپنے آپ کو بدلیے، اللہ کے حضور پیش ہو جائیے، اللہ سے مانگ لیجئے۔ آج بھی وقت ہے، پھر یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حضور پیش ہو کر سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان مصائب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔